حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ان کی عمر بہت لمبی ہوئی. یہ ایران کے فارس کے رہنے والے تھے. ان کا باپ آگ کا پجاری تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا اور ان کو بھی مجبور کرتا تھا. ان کا دل نہیں لگتا تھا. ایک بار یہ کسی کنیسا سے گزر رہے تھے، گرجا گھر یعنی چرچ، وہاں عیسائیوں کی تعلیم ان کو اچھی لگی، روزانہ جا کے سنتے تھے. تو باپ کو پتا چلا، باپ نے زنجیروں میں باندھ کر رکھ دی. پھر موقع پا کر کے ایک دن زنجیریں توڑ کر کے نکل گئے اور عیسائی پادری کے پاس آئے، کہا مجھے عیسائی بنا لو. اور اس پادری نے ان کو لے کر کے ملک شام کا سفر کیا اور وہاں پر ان کو رکھا. برسوں تک وہ عیسائی تعلیمات حاصل کرتے رہے. لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں جو عیسائی بڑا راہب ہوتا تھا وہ مجھے یہی بتاتا تھا کہ اب عیسائی مذہب بھی ختم ہونے کو آ گیا، چند ہی لوگ باقی رہ گئے ہیں، لیکن تمہارے زمانے میں انتظار کرنا، آخری نبی آ سکتے ہیں. ہر کوئی کہتا تھا آخری نبی، علامات بتاتے تھے. تو وہ کبھی حمص سے حلب سے لے کر عراق موصل سفر کرتے رہے، بہت سال بتائے. اور اس کے بعد ایک عرب سے کوئی شخص آیا تھا اور وہ کھجوروں کا تاجر تھا. اس سے پوچھا کہ ایسا شہر کھجوروں کے جھنڈ کا پہاڑیوں کے درمیان میں آباد ہے، وہاں کی ہریالیاں ہیں، تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں. سلمان فارسی نے کہا کیا مجھے وہ شہر لے جاؤ گے؟ کیونکہ پرانی کتابوں میں یہ شہر مدینہ طیبہ کی خصوصیات لکھی ہوئی تھی. حضرت سلمان فارسی کو شوق تھا اور وہ عرب یہودی آیا، سلمان فارسی سے کہا میں تمہیں اس شہر لے جاتا ہوں. لے کر کے آیا، لیکن آ کر کے اس نے اعلان کیا میرا غلام ہے اور بازار میں بیچ دیا. غلامی کا دور تھا. ایک یہودی نے خرید لیا سلمان فارسی کو. باغیچے میں کام کرتے تھے کھجوروں کے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ان کی عمر کا کافی حصہ عیسائی مذہب میں گزرا، لیکن انتظار تھا. جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ تو گئے تھے، مدینے کے خطہ تھا. کہتے ہیں میں اپنے آقا کے باغیچے میں کام کر رہا تھا. کھجور کا درخت ویسے بہت لمبا ہوتا ہے. کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھ کر کے وہ کھجوروں کی صفائیاں کر رہے تھے. ان کے آقا کا جو بھتیجا تھا، ان کا مالک کا بھتیجا، وہ دوڑتے ہوئے آیا، کہا چچا سنے ہو ایک بڑی خبر ہے. وہ اپنے چاچا کو خبر سنا رہا ہے. چاچا نے پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا کہ مکہ سے ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، چمکتا چہرہ ہے اور آیا ہے، لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں. چاچا نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کا آخری رسول ہوں. سلمان فارسی سن رہے تھے، بے تاب ہو کر چھلانگ لگا کر نیچے آئے درخت کے اوپر سے اور کہا کیا کہا تم نے؟ کون سی خبر لائے؟ مالک نے دیکھا کہ یہ غلام ہے، اس کو اتنی زیادہ فرط محبت میں آنے کی کیا بات ہے؟ اس نے تماچے لگائے اور کہا یہ تیرا کام نہیں، یہ ہماری باتوں میں تم کیوں دخل دے رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو. سلمان فارسی کو اسی دن سے یہ دل میں لگ گئی تھی بات کہ جس کے انتظار میں نے سالوں بتائے ہیں، رب العالمین نے اس آخری رسول کو یہاں پر بھیج دیا ہے. مدینے میں انتظار چل رہا تھا. ایسا نہیں ہے. آج میرے عزیزو ہم اہل مدینہ کی عقیدت اور ان کی محبتوں کو سلام کرتے ہیں. آج پوری دنیا کے سنی صحیح العقیدہ لوگوں کو اگر کوئی یہ سوال کرے میرے آقا کے دنیا میں آنے کا دن 12 ربیع الاول ہے تو تم خوشیاں اب تک کیوں مناتے ہو؟ مکہ والے تو نہیں مناتے تھے. ہم یہی کہتے ہیں مکہ والوں کی نصیب میں اگرچہ نہیں تھا، لیکن حضور جب ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے تو مدینے والوں نے تو منایا تھا. جلوس نکلا تھا پورا باضابطہ، حضور کا استقبال ہوا تھا. دف بجا بجا کر بچیاں پکارتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. اللہ کی طرف بلانے والا وہ رسول ہمارے درمیان آ گیا ہے اور پھر ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے. یہاں تک کہ بنو نجار قبیلہ تھا ایک مدینے میں، ان کی بچیاں اور ان کے جو لڑکے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ یا حبذا محمدا، اے خوش آمدید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا آپ نے ہم کو معزز بنا دیا. اب سے آج کے بعد ہم دنیا میں فخر کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم بنو نجار کے نہیں، ہم اوس و خزرج کے نہیں، بلکہ ہم محمد عربی کے پڑوسیوں میں سے. کہتے ہیں ہمیں فخر کا آپ نے ایک درجہ دے دیا. یہ نغمے
اہل مدینہ کے تھے. الحمدللہ ہم اہل مدینہ سے آج بھی محبت کرتے ہیں, اور ان کی اقتداء میں جب بھی حضور پاک کے تذکرہ آتا ہے, حضور پاک کی میلاد کا ذکر آتا ہے, ہم آج بھی اسی طرح سے جشن بھی مناتے ہیں اور جلوس بھی کرتے ہیں. الحمدللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ورود مسعود. میں جلدی جلدی چلتا ہوں کیونکہ اب اسلام کی سلطنت اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کا وقت آ چکا ہے. اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئے, صحابہ کی تعداد یہاں 100 سے زیادہ تھی, اور کئی گھروں میں, مدینہ چھوٹا تھا, ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, لیکن وہاں یہودیوں کا غلبہ تھا. یہودی بہت سالوں سے آباد تھے. اب ان کی اجارہ داری ختم ہو رہی تھی. یہودیوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں جس رسول کا تذکرہ سنتے تھے وہ رسول آ گئے, ایمان لے آتے, لیکن وہ دشمن ہو گئے. کہا کہ ہماری جو اجارہ داری تھی لوگوں پر, جیسے آج پجاریوں اور پنڈتوں کا تسلط ہوتا ہے ان کے بھکتوں پر, انت بھکتوں پر, اسی طرح سے یہودی علماء کا بھی تھا. ان کے نذرانے ختم ہو رہے تھے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ختم ہو جاتا. اسلام کے آتے ہی ان کے دھندا پانی بند ہو رہا تھا. اسی لیے ظاہر سی بات ہے پیٹ میں مروڑ تھا, تکلیف تھی. یہودیوں نے اختلاف شروع کیا, اونچی نیچی باتیں الگ الگ شروع کیا, لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے مضبوط ہو گئے, ایسے مضبوط ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آتے ساتھ سب سے پہلا کام جو فرمایا وہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. مسجد نبوی شریف, میں نے سیرت کے بیان میں تفصیلاً سارے ذکر کر دی ہیں, آپ اس میں سے بھی جا کر سن سکتے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر اس لیے بہت اہم ہے کہ مسجد کی بنیاد اسلام کے لیے صرف عبادت گاہی نہیں ہے, بلکہ یہ پوری ایک پارلیمنٹ ہے, یہ پورا ایک نظام چلانے کا مرکز ہے. یہاں پر امیر غریب کا فرق ختم کر کے صفوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ جگہ درسگاہ بھی ہے, یہ جگہ شفا خانہ بھی ہے. مسجد نبوی کئی کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی. جنگی حالات کی ترتیب دینا, منصوبے اور دیگر معاملات مسجد نبوی میں ہوتے. بیماروں کو لا کر کے وہاں رکھا جاتا اور ان کی تیمارداری مسجد نبوی میں ہوتی. اور تقریباً 70 کے قریب اصحاب صفہ جو گھر بار چھوڑ کر کے آئے تھے, اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے جو مسجد نبوی ہے. آج بھی وہ کٹا موجود ہے, چبوترا موجود ہے, جس پہ اصحاب صفہ بیٹھ کر حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے. مسجد کئی چیزوں کے لیے اہم تھی, مسجد بنایا. اور دوسرا سب سے پہلا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, عقد مواخات, بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا انصار اور مہاجرین کے درمیان. انصار مدینے کے صحابہ, مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے, اور نئے لوگ, مدینے میں ان کے مکانات نہیں تھے, کاروبار نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر صحابی کو پکڑتے, ایک انصار کو, اور دونوں کا ہاتھ ملا کر کہتے آج سے تم بھائی بھائی ہو. حضور کے فرمان کا وہ ایسا احترام کرتے کہ انصار صحابہ نے جی جان لگا دیا, اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے جاتے اور ساری پراپرٹی سامنے رکھتے, میری اتنی جائیداد ہے, اتنے باغیچے, اتنی دکانیں ہیں, آج ان میں سے آدھا میرا ہے اور آدھا تمہارا ہے. یہاں تک کہ میراث کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے تک, قرآن میں وراثت کی جو آیتیں آئی ہیں, آیتیں نازل ہونے سے پہلے تک اگر کوئی انصاری صحابی کا انتقال ہو جاتا مدینے میں تو ان کے مہاجر صحابہ کو, صحابی بھائی کو پوری وراثت مل جاتی تھی. یعنی وہ سگے بھائی نہیں تھے لیکن وراثت پوری ملتی تھی. اس طرح کی بھائی چارگی قائم ہوئی. انصار نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا, بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے جو بھائی تھے انصار وہ سعد, وہ تو گھر لے گئے اور کہا تم نئے ہو, آدھی دکان, ایک دکان تمہاری ایک دکان میری, ایک باغیچہ میرا ایک باغیچہ تمہارا, میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دے دوں گا, عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو. یہ کون ایثار و قربانیاں دے سکتا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قائم کیا وہ معاشرہ ہے. میں دنیا کو چیلنج کے ساتھ پوچھتا ہوں, ایسی سوسائٹی قائم کر کے دکھا دو. حضور نے عقد مواخات جو قائم کیے, لیکن مہاجرین ایسے نہیں تھے کہ جو دیا سب لے لیا. یہاں حالات ایسے بٹنے لگے تو امیر بھی جائے غریب بھی جائے, سب لے کر کے مفت میں مل رہا ہے نا, لے لیں گے. حق کس کا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. راشن بٹ رہا ہے تو بھی لے لو, پیسے بٹ رہے ہیں تو بھی لے لو, اس میں سب شریک ہیں. مہاجرین غیرت مند تھے, انصار سے کہا کہ نہیں, نہ تمہارے باغیچے ہم لیں گے, نہ تمہاری دکانیں, نہ تمہاری بیویاں, ہمیں لے جاؤ مدینے کے بازار میں کھڑا کرو اور ہمیں یہاں کی تجارت کے طریقے سکھاؤ.
مہاجرین خود ان پر ڈیپینڈ نہیں تھے، سیلف اپنے اعتبار سے گئے، بازاروں میں تجارت کے ہنر سیکھے. عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو سب چھوڑ کر کے آئے تھے، لیکن 10 سالوں کے اندر ان کی تجارت کا حال یہ تھا کہ پورے مدینے میں ان سے بڑا مالدار کوئی تھا ہی نہیں، ان سے بڑا مالدار نہیں تھا. پھر حضرت عثمان بن عفان تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے میں تجارت کر کے اپنے آپ کو فروغ دیے، صرف انصار کے پیسوں پر پوری زندگی نہیں گزاری. یہ عقد مواخات تو ایسی تھی کہ ایک پانی کا چھوٹا سا پیالہ بھی آ جائے، صحابہ سب سے پہلے دوسرے کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں ان کو پیاس نہ لگی ہو. یہ صرف بولنے والی بات نہیں تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اسلام کی حکومت اسٹیبلش کرنے سے پہلے یہ جو بھائی چارگی قائم کی، یہ مین ریڑھ کی ہڈیاں تھیں، بنیادیں تھیں. آج اگر تم چاہتے ہو کوئی چیز قائم کرنا تو صرف سکتہ حاصل کر لینا یہ اصل بات نہیں ہے. حکومت کا تختہ کبھی بھی تمہیں مل جائے گا، کبھی بھی مل جائے گا، لیکن چلاؤ گے کیسے؟ تمہارے پاس وہ اخلاق کہاں ہے؟ تمہارے پاس وہ نظام کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کے دلوں میں نظام بھر دیا تھا، اخلاق بھر دیے تھے، ایثار بھر دیا تھا. اسی لیے ان کے یہاں خرد برد اور خیانت کی ایک روایت بھی بتا دو کسی صحابی نے 1 روپیہ کسی کا دبا لیا، 1 سکہ کسی کا رکھ لیا؟ نہیں. سختیاں تو ایسی تھی. ایک جنازہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے. حضور نے سب سے پہلے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا، اس انتقال کیے ہوئے شخص کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہے؟ جماعت میں کھڑے ہوئے جو صفیں لگا چکے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے 2 درہم باقی، 2 درہم 2 سکے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، کہا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، تم چاہو تو اپنے دوست کی جنازہ کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، اس پر قرضہ رہ گیا ہے. یہ سختیاں تھی، اس پر قرض باقی رہ گیا، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. صحابہ اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے، اپنے معاملات اس قدر مضبوط رکھتے تھے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. عزیزان گرامی وقار، پوری دنیا ان سے متعارف ہے اخلاق و کردار میں. یہ اسٹیبلشمنٹ میں بہت ضروری چیزیں میں عرض کر رہا ہوں. حکومت یوں ہی نہیں قائم ہوئی اسلام کی، ان کے درمیان کیا کیا. حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور آیا تھا تو ایک یہودی خاتون نے چٹھی لکھ کر کے بھیجا تھا کہ مجھے مدینے میں رہنا نہیں ہے، مجھے یمن جانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے 2 جوانوں کو اس کے حوالے کر دیا، ایک اونٹنی ایک سواری دے دی، اس عورت سے کہا کہ جاؤ تم اپنے قبیلے میں جاؤ. یہ 2 جوان، وہ عورت جا کیوں رہی تھی؟ مسلمانوں سے نفرت تھی، یہ سوچ کر کے جا رہی تھی کہ یہ لوگ پتہ نہیں کب عزت لوٹ لیں، کیا کر دیں، نعوذ باللہ. لیکن یہ 2 نوجوانوں نے اس خاتون کو مدینے سے لے کر یمن تک کا سفر ایسا کروایا، وہ یمن پہنچتی ہے اور کہتی ہے پورا سفر انہوں نے چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا میری طرف. اوپر بیٹھی کون ہے؟ بیچ میں اگر کوئی چوکی آتی، کہیں پر تفتیش چیکنگ پوائنٹ آتا بھی تو یہ دونوں نوجوان کہتے تھے خلیفہ اسلام کی مہمان جا رہی. یہ باتیں تھیں. یمن پہنچ گئی، وہ یہودی عورت تھی، اپنے قبیلے کو بلاتی ہے، خاندان کو بلاتی ہے، کہتی ہے میں مدینے سے ڈر کر آئی تھی، عزت بچا کر آئی، لیکن اے لوگوں تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، میں سمجھتی ہوں اگر خاتون کی عزت کہیں محفوظ ہے تو مدینے میں محفوظ. میں واپس مدینے جاتی ہوں. وہ واپس مدینے آئی. یہ چیزیں پیدا کی تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر حکومت قائم ہوئی ہے. آج اگر تم یہ کہتے بھی ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز کیوں نہیں آتی، آ بھی جائے تو کیا کر لو گے؟ دیکھا نہیں ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آتی، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کوے کو بڑاپن دے دیا گیا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اپنی گندگی پھیلاتا رہتا ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. جس کو کرسی ملی، جس کو عہدہ ملا، نہ کوئی تمیز ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، کچھ نہیں. اسے مال جمع کرنے کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے. وہ کب دین مصطفیٰ کو سیکھا ہے، کب دین مصطفیٰ کو جانا ہے. عزیزان گرامی وقار، اسٹیبلشمنٹ جو اسلام کے حکومتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہوئی، یوں ہی نہیں. پہلے اخلاق بنائے گئے، اخلاق کی عمارت تعمیر کی گئی ہے، لوگوں میں محبت کا جذبہ بھر دیا گیا ہے، ایمان مضبوط کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ حکومت کا تختہ قائم ہوا ہے.
نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں یہ باتیں گھر فرمائی تھی. ایک گوشت کا ٹکڑا کسی صحابی کے گھر آ گیا رات کو, انہوں نے یہ خیال کر کے پڑوسی کو دے دیا میرا پڑوسی بھوکا ہے, پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو دے دیا, اس نے اس کو دیا. روایت مشہور ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا گھومتے گھومتے پورے مدینے سے اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا. ہر ایک نے اپنے دوسرے کا خیال کیا. یہاں کون ہے ہم میں سے, کون ہے ہم میں سے یہ چیزیں خیال کرتا ہو؟ ہمارے دلوں کے اندر کٹرتا بڑھنے لگ گئی, کٹھور ہو گئے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے, کسی دوسرے کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. دنیا نے یہ دیکھا ہے, میں آپ کو چلتے چلتے بتا دے رہا ہوں, افغانستان میں مولوی لوگ یہ چاہتے بھی تھے, ظاہر سی بات ہے ان کی خواہش تھی کہ اسلامی حکومت آئے, تو طالبان کی جماعت کھڑی ہوئی اور 90 میں پرانی حکومتوں کا صفایا کر دیا, رشیا سے لڑ کر کے وہ حکومت حاصل کر لی. لیکن حالات ایسے تھے کہ کس کو کیا بناتے. دنیا چلانا اور حکومت چلانا یہ صرف اور صرف سوچ اور صرف ذہن سے نہیں ہوتا, اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھو. صحابہ میں پہلے حضور نے کیا چیزیں پیدا فرمائی. 4 سال نہیں چلا پائے تھے اور دادا آ گیا امریکہ, آ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا, ختم کر دیا, اور سب ٹوٹ کر بکھر گئے. اب کی کیا سچویشن ہے اس پر میں ابھی کلام نہیں کرتا, اب کیوں آ گئے, دوبارہ آئے اور اب کیسے چلا رہے, پڑھ لکھ کر کے آئے 20 سال. لیکن عزیزان گرامی وقار, کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے صرف کٹے پر بیٹھ کر جو میٹنگیں جو ہوتی ہیں یہ کافی نہیں ہوتی. انسان بنائے جاتے ہیں, انسان بنائے جاتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی مثال میں بتا دوں, اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے خلیل سلطان عبد الحمید ثانی پر. ترکی کے یہ سلطان عبد الحمید ثانی, ان کو جب مسجد نبوی شریف بنانے کا ارادہ ہوا تھا, ان کے دور کی بات کر رہا ہوں, مسجد نبوی شریف, بلکہ ایک ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں انہوں نے مسجد نبوی بنائی تھی. ترکیوں نے کیسے کیا تھا؟ ماسٹر پلاننگ جس کو کہتے ہیں, معاشرہ پہلے تشکیل دینا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے. مسجد نبوی کی تعمیر جدید کی بات کر رہا ہوں, یعنی رینوویشن کرنا تھا. تو ترکیوں نے 500 جوڑے ایسے جن سے ابھی بھی بچے پیدا ہوئے ان کو لے جا کر کے ایک بستی بسائی. جتنے لڑکے تھے ان کو دنیا کی آوازوں سے دور رکھا, ہر طرح کی خرافات سے دور رکھا, ایک بستی بسائی 500 لوگوں کی. کنٹینیو ان کو قرآن پاک سنایا جاتا تھا, اور وہ بچے جیسے ہی بولنے لگے وہ خالص قرآن کی زبان بولنے لگے. بچوں میں یہ ماحول تھا کہ زبان کھلتے ہی ان کو حفظ قرآن پر لگا دیا گیا. 7 سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن ہوئے, ان کو حدیثیں پڑھائی گئی, اور پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک بچے کو ایک الگ ہنر سکھایا گیا. کسی کو مستری, کسی کو پینٹر, کسی کو کارپینٹر, الگ الگ. یہ 500 وہ حافظ قرآن بچے جنہوں نے دنیا کی خرافات نہیں دیکھی تھی, صرف قرآن سنا تھا اور رسول اللہ کا عشق پیا تھا. یہ پوری جماعت تیار ہوئی. جب یہ جوان ہوئے تو ان کو لا کر مسجد نبوی کی تعمیر جدید کا حصہ کیا. یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں, کسی چیز کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے, پہلے انسان بنائے جاتے ہیں, اخلاق تعمیر کیے جاتے ہیں. آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آوارہ رہے اور کل حکومت اسلام آ جائے, یا آواروں سے کیا اسلام چلے, ان بد مزاج ڈاکوؤں سے کیا اسلام کی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے. آپ اپنے بچوں کے اخلاق پر توجہ دیں, ان کو وہ ماحول دیں کہ یہ خود کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مدینے میں پیدا ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک جو آوازیں تھی وہاں پر کیا تھی. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں, ایک ایگزامپل دیتا ہوں, دل جب نرم کر دیے جائیں تو آدمی ہر چیز کر سکتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر وقت ہے تو سنو, ہمارا محلہ برسوں سے ہو سکتا ہے نشہ کر رہے ہوں بہت ساری, حالانکہ تمہیں تو پتا ہے پہلے سے حرام ہے, پہلے سے پتا ہے حرام ہے, اس کے باوجود کر رہے ہیں. شراب بھی ہے, پتے بھی ہے, جوا بھی ہے, اور ڈرگز بھی ہے. لیکن اچانک ہم کہیں کہ چھوڑ دو یہ سب چیزیں بری ہیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ مان لیں. کیا ایسا پاسبل لگتا ہے آپ کو؟
میں ناممکن تو نہیں کہوں گا ایک لخت ایک ہی آن میں سارے لوگ چھوڑ دے, نہیں لگتا ایسے. برسوں سے کر رہے ہیں, پھر بھی کتنے برس سے کر رہا ہوگا. کوئی جوان اگر ابھی آج 20 سال کا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اگر وہ بہت بچپن میں بھی شروع کیا ہوگا تو 10 سال سے کر رہا ہوگا. لیکن مدینے کی بات میں بتاؤں, شراب حرام نہیں تھی, حلال سمجھ کر کے پی رہے تھے, اور بچپن سے کیا 50 سالوں سے شراب پینے والے لوگ موجود تھے. حضرت انس کہتے ہیں میری عمر 10 سال کی تھی, 12 سال کی تھی, میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا. کہبہ خانے تھے جو جگہ جگہ جیسے چائے کی دکانیں ہوتی ہیں شراب کی, میں پیالوں میں بھر کر شراب دیتا تھا, لوگوں کو سپلائی کرتا تھا. اچانک ایک شام لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں, پیالے سجے ہوئے ہیں, آواز آئی مدینے کی گلیوں میں, یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر, اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا شراب حرام ہو گئی. حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالہ گر گیا. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, صرف میری کیفیت نہیں, کوئی منہ سے لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دیا. سب اپنے گھر گئے, جو مٹکے رکھے تھے ان کو ٹھوکریں مار مار کر کے توڑ دی. حضرت انس کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا تھا مدینے کے سارے گٹر اور نالے شراب سے بہ رہے تھے. ایک ہی دن. کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا اعلان کرنے والا کوئی منادی ہے آ کر اعلان کر رہا ہے, ہم جا کر پوچھ تو لیں رسول اللہ سے حقیقت میں حلال ہے حرام ہے, ہم ڈیبیٹ کریں گے. نہیں, حضور کی طرف سے اعلان آ گیا, پہلے اس چیز کو دور کرو, پھینک دو. بچنے کا یہ جذبہ جب ان کے دلوں کے اندر تھا, ارے میرے عزیزو ایک بار تو حالت یہ تھی صحابہ کا فرمان برداری کا جو جذبہ تھا. حضور ایک طرف جا رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لہسن پسند نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا. تو صحابہ نے کہا حضور کو لہسن پسند نہیں, لہسن پسند. بات چلتی گئی مدینے میں, یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا لہسن حرام ہو گیا. سب آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا, لہسن حرام. کہا نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کی بو بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی مہک زیادہ ہوتی ہے, اور ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں تو ہمارے منہ اتنے نہ مہکیں کیونکہ اللہ کے فرشتے اپنا منہ ہمارے منہ سے لگا دیتے ہیں. میں یہ تیز بو والی چیز کو پسند نہیں کرتا. صحابہ کو بعد میں یہ کلیئرنس دینا پڑا, دوسرے صحابہ نے کلیئر کیا حضور سے سن کر کے کہ حرام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ادا بھی دیکھتے, کسی چیز کو چھوڑ دیا صحابہ تو اس کو پوری طور پر نکال دیتے تھے, ختم کر دیتے. عزیزان گرامی اوقات, تب جا کر کے اسلام کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے مضبوط طاقت کے ساتھ. وہ صرف مسجد نبوی سے چلنے والی حکومت تھی. اب حالات یہ تھے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے, تیسرا کام, پہلا کام مسجد نبوی کا, دوسرا کام عقد مواخات بھائی چارگی کا, تیسرا کام یہودیوں سے اور مدینے کے رہنے والوں سے ایگریمنٹ کیا. تقریباً 52 اس کے اندر وہ تھے ٹرمز تھے. جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 52 بنود تھے جن پر دستخط ہوئی. وہ سارے چیزیں آج بھی میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کے بنائے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے یو این اے کے ایک رپورٹ میں اگر آپ کو بتاؤں, یو این اے نے کئی لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ بنوائے صلح کے اور زندگی گزارنے کے, فلسطین اور اسرائیل کے بیچ, ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کے بیچ, اور دنیا کی کئی کنٹریز کے درمیان. یہ جو بنائے یو این اے کی طرف سے, ان میں سے سب سے چھوٹی جو ایگریمنٹ ہے اس کے پیجز 4,500 صفحات کے. 4,500 صفحات میں کیا لکھ مارا ہے پتہ نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا میثاق بنایا تھا جو 14 صدیوں تک آج تک یاد کیا جا رہا ہے, جو صرف 1.5 صفحے کے اندر موجود تھا. ایک صفحہ اور دوسرا آدھا صفحہ, اس کے درمیان 52 ایسے ٹرمز تھے, کنڈیشنز تھے جو دونوں کے درمیان تھے. اس میں سے مین چیز یہ تھی ہم مدینہ طیبہ میں آئے, ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے, تم ہمیں نہیں دو گے, لڑائیاں ہماری آپس میں نہیں ہوں گی, اور قریش جب بھی حملہ کریں گے مکہ والے آئیں گے تو ہم ساتھ میں مل کے لڑیں گے. مدینے کی حفاظت تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے. تم جس جماعت سے
تم جس جماعت کے ساتھ اچھائی کرو گے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے, ہم جس کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے تم کو بھی کرنا پڑے گا. اس طرح کی ساری چیزیں تھی. لیکن یہ یہودی غدار یہ سارے ٹرمز توڑ دیے تھے, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی. بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ جو 2 قبیلے تھے ان کو مار کر بھگایا گیا, مدینے سے نکالا گیا. پھر خیبر میں گئے, خیبر کی جنگ کے بعد وہاں سے بھی نکال کر کے ان کو بھیجا گیا. اب دنیا بھر میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں ذلیل و خوار, اسرائیل کو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایسے ذلیل و خوار ہے کہ قیامت تک ان پر ذلت طاری رہے گی, اللہ کا غضب ان کے ساتھ رہے گا. یہ بے گھر ہو کر کے دنیا میں رہتے رہیں گے. آج اسرائیل پر گئے ہیں اور قبضہ جما کر کے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. فلسطینیوں کا جینا تنگ کر کے رکھے ہیں اسرائیل, یہ یہودی. دیکھنا وہ وقت آئے گا یہاں سے بھی یہ بے گھر ہوں گے اور ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا. بلکہ حدیث پاک ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک وقت آئے گا, حدیث شریف بتا رہا ہوں میں, جب حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا, مسلمان گزر رہا ہوگا تو جو پتھر ہوگا نا, پتھر بھی اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا. وہ کہے گا یا مسلم ان ورائی یہودیا فاقتلہ, اے مسلمان آجا میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے اسے مار ڈال. پتھر بولیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیز وہ دور کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہماری ان باتوں کو ابھی اسرائیلی بڑے سیریس لیتے ہیں, پھر ہمیں ویزا نہیں دیتے ہیں بیت المقدس جانے کے لیے. پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریباً 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھایا اور مجھے وہاں سے ریجیکٹ کیا کہ جا نہیں سکتے. تقریریں گڑتی ہیں, چبھتی ہیں, جیسی بھی ہوتی ہوں گی, یہ امانت ہے, ہم سپرد کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اور میرے آقا کا فرمان ہے سب سے افضل جہاد ظالموں کے سامنے حق بات اعلان کرنا, اور ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حکومت قائم فرمائی, تیسرا میثاق مدینہ ہو گیا, ایگریمنٹ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ یہودی ایسے تھے, ایگریمنٹ تو حضور کے ساتھ کر رہے تھے لیکن منافق تھے, اندرونی طور پر سازشیں رچتے. یہاں کی خبریں مکہ والوں کو دیتے تھے خط لکھ کر کے, اور مکہ والوں کو انہوں نے ہی ابھارا تھا. پھر جنگ بدر واقع ہوئی. جنگ بدر میں کفار مکہ 70 کی تعداد میں مارے گئے تھے. ایسی ہزیمت ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی. مکہ والے اتنی بڑی تعداد میں کبھی مرے نہیں تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ہاتھ مارے گئے تھے جن صحابہ کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا, مکہ سے بے گھر کیا تھا. یہاں تک کہ وہ امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا اس کو حضرت بلال نے مارا ہے. وقت بدلتا ہے, تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ فرماتا ہے یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیر کر کے لے آتے ہیں. آج کا بادشاہ کل کا فقیر, اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ, یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. اس جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے وہ صرف 70 کافر ہی نہیں, کفر مارا گیا ہے, ابو جہل مرا ہے, اس میں عتبہ مرا ہے, شیبہ مرا ہے. اس کی آپ کو بتاؤں جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. اس کا غم ایسا تھا مکہ والوں کو کہ 2 سال روتے تھے, 2 سال تک مرثیے پڑھتے, اشعار پڑھ پڑھ کر کے روتے تھے. اور اسی غم میں ابو لہب مر گیا جو جنگ میں آیا نہیں تھا. کہا کہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے, محمد اور ان کے پروانوں کو ہم جس طرح یہاں آسانی سے مارتے تھے ایسی طاقت ان کے پاس آئی کیسے کہ ہمارے 70 مار گرائے. اور پھر 70 مارے ہی نہیں بلکہ 70 کو گرفتار کر کے مدینہ بھی لے گئے, قیدی بھی بنائے. یہ آسان بات نہیں تھی. تو یہ چرچا پورے عرب میں پھیل گیا تھا کہ بدر میں انہوں نے تو ان کے چھکے چھڑا دیے, ختم کر دیا ان کے طاقت کو, ان کے رعونت کو, ان کے رعب و دبدبے کو. اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی, پھر جنگ خندق ہوئی, جنگیں ہونے لگی مکہ والوں کے درمیان, مدینے والوں کے درمیان. 6 سال کنٹینیو چلتی رہی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے, عمرہ آنے سے انہوں نے روک دیا. اب حکومت قائم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی. 6 ہجری میں حضور عمرہ کے لیے گئے لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا, اور وہاں سے صلح ہو گئی مکہ والوں کے درمیان اور مدینے والوں کے درمیان, جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس کے بھی ایگریمنٹ لکھے گئے تھے. ایگریمنٹ اگرچہ بظاہر مکہ والوں کی حمایت میں تھے, مدینے والوں کے نہیں تھے. حضور نے پھر بھی اس پر دستخط فرمائے, اس کو اوکے کیا, جاری فرمایا. لیکن
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस जब तशरीफ लाए हुदैबिया से 6 हिजरी के बाद, 6 हिजरी गुजर चुकी है, 6 साल गुजरे मदीने में हुजूर के। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के पास खत भेजने शुरू किए। 12 सहाबा मुंतखब किए। उन 12 सहाबा को अलग अलग मुल्कों में, एक ईरान का बादशाह जो उस वक्त किसरा था, किसरा के पास खत भेजा। शाह मुक़ौक़िस जो मिस्र का बादशाह था उसके पास भेजा। रोम का बादशाह था अजीम हिरकल, उसके पास भेजा। नजाशी जो इथोपिया का बादशाह था उसके पास भेजा। बहरैन का जो बादशाह था उसके पास खत भेजा। कई बादशाहों ने एहतराम किया, कुछ बादशाहों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खत की बेएहतरामी की, बेइज्जती की। यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन मक्का वालों को अजीब बात है, मैं एक बात बताता हूं। जब मक्का से हिजरत करके मदीने आए थे तो कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, ये 21वें पारे में। रोम उस वक्त का सुपर पावर है और कुरान में आ रहा है कि रोमियों को शिकस्त हो जाएगी, जबकि सुपर पावर के लिए कह रहा है। और सहाबा का यकीन ऐसा था, कुरान में आ गया है, होना है। ये बादिया नशीन सहाबा, बगैर चप्पल के चलने वाले, पैबंद लगे कपड़े, खजूर की गुठलियां चूस कर दिन गुजारने वाले, जब चलते फिरते कहते थे कि हम रोम को शिकस्त दे देंगे, रोम को मार गिराएंगे, खत्म हो जाएंगे। मक्का वाले ठट्टा मार करके हंसते थे, कहा मारते थे, देखो इनकी शक्लें, ये देहात के रहने वाले, और किससे पंगा लेंगे, किससे मुकाबला करेंगे? रोम से। लाखों की फौज जिनकी है, आधी दुनिया पर सल्तनत उनकी है। लेकिन सहाबा कहते थे वो वक्त भी आएगा, वो वक्त भी आएगा। मक्का वाले मजाक में उड़ाते थे। लेकिन जब बदर हो गया, बदर के मैदान में मक्का वालों ने देखा तो थोड़ा खटक गए कि ये जो बोलते थे कहीं सच तो नहीं हो जाएगा। ये जो बोलते थे रोम तक पहुंचेंगे। मियां रोम की हुकूमत ऐसी आज के दौर में जैसे अमेरिका हो, यूएसए हो, सुपर पावर की हैसियत से दादागिरी पूरी दुनिया में करता है, या फिर रशिया की हैसियत, जिसको चाहो मारते रहो, दहशतगर्द कभी नहीं बनेंगे। यूक्रेन को मार मार करके धूल में मिला दिया, लेकिन कोई नहीं कहता कि वो आतंकवादी है। इतने बम डाल दिए, लेकिन अगर वही चाकू लेकर के भी कोई मुसलमान दिखता तो आतंकवादी होता। मेरे अजीजों, ये दुगली पॉलिसी दुनिया में सिर्फ इसलिए है कि दुनिया सिर्फ ताकत की जुबान जानती है। जो दादा है वो 1000 गुना कर ले कुछ भी नहीं है, वो पाक समझा जाता है। इसी तरह से उस वक्त रोम की हुकूमत थी, रोमन एम्पायर, कोई कुछ नहीं कहता था। और साहबा पैबंद लगे कपड़े पहने हुए कहते हैं रोम को शिकस्त दे देंगे। मैं सोचता हूं कैसा यकीन था और कैसा जज्बा था। आज दुनिया में लोगों से कहें तो कहते मौलाना इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, हम तो माइनॉरिटी में, क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, हम छोटी तादाद में, बड़ी बातें मत करें, हालात सही नहीं है। मैं पूछता हूं वो 313 की तादाद में थे, लेकिन रोम से लड़ने की बातें करते थे, मुकाबला करने की बातें करते थे। इसीलिए शायर ने सच कहा है, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। ईमान तो रखो मेरे अजीजों, यकीन तो रखो। उसके बाद बदर हो गई, खंदक हो गई, ओहद हो गई, अब हुदैबिया में सुलह हो गई, जंग बंदी हो गई, खत्म, जंग खत्म हो गई। मक्का वाले मदीने वाले लड़ते नहीं थे अभी, लेकिन ये एग्रीमेंट कब तक चलने वाला है? 1 साल नहीं चला, मक्का वालों ने खुद ही तोड़ दिया। क्योंकि उस एग्रीमेंट में एक शर्त यह थी कि जो हलीफ जमात यानी पार्टनर, मदीने वालों की पार्टनर जमात थी बनु खुज़ाआ, जो मक्का के अतराफ में रहते थे, और मक्का वालों की पार्टनर थी एक बनु बकर, जो कबीले थे। इख्तियार था, जो जिसका पार्टनर बनना चाहे बन जाए। मुसलमानों की जो पार्टनर जमात थी बनु खुज़ाआ। हुआ यह कि बनु बकर और बनु खुज़ाआ दोनों दुश्मन जमातें थी, आपस में कबीले लड़ते थे। तो उन लोगों ने यह देखा कि अब सुलह हो गई, जंग नहीं हो रही है मक्का और मदीने वालों के बीच में, तो बनु बकर वालों ने क्या किया, बनु खुज़ाआ को इतना मारा कि कत्ल किया, उनके 80 आदमियों को कत्ल कर दिया, जो रसूलुल्लाह की पार्टनर जमात यानी हलीफ जमात। अब बनु खुज़ाआ के लोग मक्का के अतराफ थे, वहां मारे जा रहे थे, क्योंकि एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ था सुलह हुदैबिया में, जो हमारी पार्टनर जमातें होंगी उनके साथ भी तुम छेड़छाड़ नहीं करोगे, और तुम्हारी पार्टनर जमातें जितनी होंगी उनके साथ भी हम नहीं छेड़ेंगे, जंग नहीं करेंगे।
لیکن یہاں ہوا یہ، بنو بکر مارتے ہیں بنو خزاعہ کو، اس کے بعد مکہ میں جاتے ہیں، مکہ کے سارے سرداروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مار دیا ہوں، تو مکہ والے سارے خوشیوں سے تبلے بجاتے، اچھا کیا تم نے، حالانکہ ان کو روکنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، تم نے کیوں مار دیا، وہ مسلمانوں کی حلیف جماعت ہے، پارٹنر ہے۔ مکہ والے شامل ہوئے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ بھاگ کر کے حرم میں داخل ہوئے پناہ لینے کے لیے، تب بھی بنو بکر کے اور مکہ کے کچھ لوگوں نے حرم میں بھی ان کا قتل کیا۔ حرم میں جب کسی کا قتل نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا واقعہ ہوا، سنو اب حدیث پاک۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے میرے گھر میں، شام کا وقت تھا، اچانک وضو کا لوٹا چھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، 3 مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں نصرت نصرت نصرت۔ ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہماری حلیف جماعت بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا ہے اور ان کے آدمیوں کو قتل کیا ہے، اور بنو خزاعہ اپنے قبیلے سے مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو میں نے یہی سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ حدیث میں موجود ہے، حضور وہاں سے لبیک کہہ رہے ہیں، ہاں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے بریلی والے اپنے پیٹ سے کوئی عقیدہ نہیں کرتے، وہ صحابہ کا مسلک تھا جو امام اہل سنت اعلی حضرت کا مسلک ہے۔ ہم یہاں سے پکارے، وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ، یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ صحابہ کا ہے۔ بنو خزاعہ کی مدد کے لیے حضور کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہا دیکھو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، انہوں نے ہماری حلیف جماعت کو مار دیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ اکرام میں بھی جوش تھا، حضور نے سب کو تیار کیا، کہا کہ اب انتقام لینا ہوگا کیونکہ ہماری پارٹنر جماعت ہے، کل کو کیا ہوگا، وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان فرمایا، صحابہ جمع ہو گئے، کتنے 10,000 کی تعداد۔ اب یہ 7ویں ہجری ہے، 10,000 کی تعداد میں صحابہ جو جمع ہوئے، مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے، یہ بنو خزاعہ کو مارا گیا ہے، اچھا نہیں ہے۔ سارے لوگوں نے کہا ایک کام کرو، جاؤ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، کہا کہ ابھی بھی موقع دیتے ہیں، 3 شرطیں رکھو ان کے پاس، جا کر کے کہ بنو بکر جنہوں نے مارا ہے، جتنے لوگوں کو مارا اتنے ان کی جماعت کے لوگوں کو قتل کیا جائے گا، خون بہا اس کو کہتے ہیں، دیت، قصاص۔ یہ ایک شرط یہ ہے جتنے لوگوں نے ہماری پارٹنر جماعت کو مارا ہے اتنے تمہارے بھی مارے جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے مکہ والے تم اعلان کر دو آج کے بعد سے بنو بکر تمہاری حلیف جماعت نہیں ہے، تمہاری پارٹنر نہیں، یا تو تیسرا یہ اعلان کر دو کہ جو ایگریمنٹ صلح حدیبیہ میں ہوا ہے وہ ختم ہو گیا۔ حضور کے ایک قاصد صحابی مکہ آئے، ان لوگوں سے کہا کہ 3 شرطیں رسول اللہ نے بیان کی، مکہ والوں نے ٹھٹا مار کر کے کہا تینوں بھی منظور نہیں ہمیں، نہ ہم کسی کے خون کا بدلہ دیں گے، نہ ہم اپنی پارٹنر جماعت کا ساتھ چھوڑیں گے، اور اگر تم یہ کہتے ہو ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے، جاؤ بول دو کہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ غرور میں تھے، ایسے گھمنڈ میں تھے۔ صحابی رسول واپس آئے، حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دونوں شرطیں نامنظور کی اور کہا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا چلو اب چلتے ہیں مکہ، یہ فتح مکہ کے راستے ہیں، یہاں سے اب اسلام کی وہ نشر و اشاعت جہاں سے میرے آقا ہجرت کر کے گئے تھے واپس اس وطن آنے والے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا تو صحابہ جوش و خروش میں جمع ہوئے۔ اب یہ نقل و حرکت مکہ والوں کو پہنچی، مکہ والوں میں کھلبلی مچی، کہا ایسا نہ ہو ایگریمنٹ کو دوبارہ رینیو کیا جائے، تجدید کی جائے، غلطی سے ہم نے کہہ دیا تھا ٹوٹ گیا، نہیں ابھی نہیں ٹوٹا ہے، اس کو رینیو کیا جائے۔ اور اپنے سردار ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کر کے بات کرو کہ ہم ایگریمنٹ رینیو کرنے آئے۔ جب وہ مدینے میں آئے ابو سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی نہیں کی، حضور نے بات ہی نہیں کی ابو سفیان سے۔ اب وہ حضرت ابو بکر کے پاس جائے، حضرت علی کے پاس جائے، حضرت عمر کے پاس جائے کہ جاؤ حضور سے کچھ سفارش کر دو، میں ایگریمنٹ رینیو کرنے آیا ہوں، جنگ نہیں چاہیے، صلح ہی پر چلیں گے۔ کسی صحابی نے اس کو منہ نہیں لگایا،
یہاں تک کہ تنگ آ کر ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے. ان کی بیٹی کون ہے؟ ام حبیبہ، حضور کی زوجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. ابو سفیان کہتے ہیں یہ بعد میں اسلام لائے. تھک ہار کر کے اپنی بیٹی کے گھر گئے. ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیوی ہے میری بیٹی، اس کے ذریعے سے بات پہنچا دوں، حضور مان جائیں گے، اپنی بیوی کی بات تو رکھیں گے. تو ابو سفیان گھر گئے ام حبیبہ کے گھر. کمال ہے اس خاتون ام المومنین کی، وہ وفا شعاری میرے مصطفیٰ سے. باپ کافر ہے، مصطفیٰ کریم کی زوجیت میں رہنے والی ہم کروڑوں مومنوں کی ماں، سلام ان کی تربت پر. گھر میں ابو سفیان جیسے ہی داخل ہوئے، باپ آیا ہے بیٹی کے لیے، کئی برسوں کے بعد آیا ہے. جیسی آئے بستر بچھا ہوا تھا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابو سفیان آیا ہے گھر کے اندر، فوراً بستر کو کھینچ لیا، لپیٹ کر کے دوسری طرف کیا. ابو سفیان نے کہا بیٹھ جاؤں. کہا بیٹھنا ہے تو بیٹھ سکتے ہو. کہا بستر تو رکھتے، چادر تو رکھتے. ام حبیبہ نے کہا قسم رب ذوالجلال کی، اس بستر پر میں کسی ناپاک کو بیٹھنے نہیں دے سکتی، اس لیے کہ رسول اللہ کا بستر پاک ہے. جس پر میرے آقا بیٹھتے ہیں میں کسی ناپاک کو اس پر بیٹھنے نہیں دے سکتی. یہ کیسا کمال کا ایمان تھا. بیٹی اپنے باپ کو رسول اللہ کے بستر پر آنے نہیں دینا چاہتی. آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے بھید بھاؤ کرتے ہیں، فلاں سے مت ملو، ان سے نہ ملو. میرے عزیزوں، ہماری محبت رسول اللہ کے رشتے سے ہے، ہماری دشمنی بھی رسول اللہ کے رشتوں سے جو انجام ہے اسی سے ہے. اسی کو بات رکھو. یہ ہمارا پیدا کیا ہوا مسلک نہیں ہے. حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کا بھی خیال نہیں کیا. اگر میرے رسول کا نہیں ہے تو نہ میرے گھر کا ہے نہ میرا باپ ہے. یہ عقیدہ ہماری ماں سے ملا ہوا، ام المومنین سے ملا ہوا. ابو سفیان جو یہ خیال لے کر کے آئے کہ بیوی کی بات رسول اللہ مان لیں گے، یہاں سے سفارش ہوگی. ابو سفیان کہتے ہیں اس عورت کو میں کیا بتاؤں، کیا سفارش کروں جو بیٹھنے کے لیے مجھے بستر بھی رکھنا نہیں چاہتی، چادر بھی نہیں بچھاتی. بہت مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ آئے. ابو سفیان واپس آئے، لیکن صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا ایک کام کرو ابو سفیان، تم یہاں کھڑے ہو کر کے ایسے اعلان کر کے چلے جاؤ کہ میں نے پھر سے رینیو کر دیا ہے ایگریمنٹ کو. وہ کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی کے پاس زور زور سے اعلان کر کے گئے. تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ کسی نے ہاں کہا، لبیک کہا، حضور نے اس پر منظوری دی نہیں. مکہ واپس آ کر کے کہا، مکہ والوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، ایگریمنٹ رینیو ہو گیا؟ کہا نہیں، کسی نے میری سنی تو نہیں، لیکن میں نے زور سے اعلان کر دیا ہے، میں نے زور سے بتا دیا ہے. جیسے بھاشن کوئی پی ایم دے کر کے چلا جائے، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، بول تو دیا ہے نا ہم نے تو کنڈم کیا ہے، مذمت کیا ہے. اسی طرح کا اس زمانے کا وہ تھا. کہا میں نے تو بول دیا. مکہ والوں نے پوچھا کسی نے اس پر لبیک کہا؟ ہاں کہا ہے. کہا نہیں کسی نے نہیں کہا. تو کہا پھر اس رینیویشن کا کیا مطلب ہے، یہ تجدید کہاں ہے یہ؟ اس کے بعد بات ہوئی. مکہ والوں نے کہا اب تیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. بات حقیقت تھی. 7ویں ہجری تھی اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا. رمضان گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو اعلان کرتے ہیں. صحابہ نکل پڑے. مدینے کے جتنے صحابہ تھے سب نکلے ہیں، اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی. جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھی، یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے، سب ساتھ ہوتے گئے. مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور یہ لشکر جرار میرے آقا کا تھا. ارے 313 کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی. آج تو 10,000 کی تعداد میں آ رہے تھے. 10,000 کی تعداد. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح کر رہے تھے 1 سال پہلے، حضرت عمر بڑے بے قرار تھے، بہت بے قرار تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، ان سے جنگ کریں گے، ان کو ماریں گے. حضور یہی فرما رہے تھے اے عمر، میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے. میرے مصطفیٰ سال بھر پہلے وہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا. عزیزان گرامی، 35 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ کیا ہے لشکر. اچانک اسی حالت میں مکہ میں کھلبلی مچی. صاحب تتر بتر ہیں. اب نہ جنگ کرنے کی طاقت تھی نہ سامان تھا، بلکہ بڑے بڑے رئیس، ان کے سردار جتنے گرو گھنٹال تھے وہ اسی جنگوں میں مارے گئے تھے. ابو جہل بھی نہیں تھا، ابو لہب بھی نہیں ہے، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے سردار مرے ہوئے تھے.
جو کچھ بچے کچی جماعت کو لے کر چلنے والے ابو سفیان. اور ابو سفیان حضرت عباس کا خاص دوست تھے. حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں. حضرت عباس ابو سفیان سے کہتے ہیں میں تیرا کام کراتا ہوں. مکہ میں ابو سفیان کو ساتھ لیے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ آئے نہیں, 35 کلومیٹر دور ہے. حضرت عباس رات کے وقت ابو سفیان کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے آئے. چل رسول اللہ کے پاس تجھے سامنے کر دیتا ہوں, جتنا کیا گیا ہے سب ہے وہ معاف کر دیں گے. ابو سفیان جنگ بدر میں سامنے ہے, احد میں سامنے ہے, خندق میں سامنے ہے, ہر جنگ میں حضور کے سامنے ہے. ابو سفیان خالی جنگ کرنے والے نہیں بلکہ سب کو ابھارنے والے. اور اس شخص کو پکڑ کر حضرت عباس لے آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے یقین ہے محمد عربی پر, چلو چلتے. ابو سفیان ساتھ آ گئے. رات کا وقت تھا, قافلہ پڑاؤ کیا ہے رسول اللہ کا, دوسرے دن مکہ میں داخل ہونے والے. حضرت عباس جیسے ہی آ رہے تھے, کیونکہ وہ اسلام لائے ہوئے تھے, آ رہے تھے ابو سفیان کو لے کر کے حضور کے خیمے پہنچنے والے تھے, اس سے پہلے حضرت عمر کی نظر پڑ گئی. بچ بچا کر کے تو آئے تھے, حضرت عمر دیکھ لی خیمے سے باہر آئے, جلال کے ساتھ ایک ایسا اعلان کیا کہ پورے خیمے میں لوگوں کی نیند اڑ گئی. کہا کہ یہ کافر کو کہاں سے لایا گیا ہے, اس عظیم دشمن رسول کو کہاں سے لایا گیا ہے. حضرت عباس نے کہا جلدی چلو جلدی چلو, رسول اللہ کے خیمے میں داخل ہو جاؤ نہیں تو عمر چھوڑے گا نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئے. ابھی یہ لوگ گئے ہی تھے کہ حضرت عمر پیچھے سے آ گئے. کہا یا رسول اللہ اس شخص کا کیا کرنا ہے, آج آخری وقت ہے, آپ بتا دیں میں تلوار لے کر کے آیا ہوں, اب ابو سفیان دوبارہ مکہ نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا عمر تلوار نیچے رکھو, تلوار نیچے کرو. تھوڑی دیر رکا, حضرت عباس سے پوچھا کس لیے آئے. کہا یا رسول اللہ ابو سفیان صرف امن کی آپ سے خیرات لینے آیا ہے کہ آپ امان دے دیں, کل آپ داخل ہونے والے مکہ میں ابو سفیان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں کہا. حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے, ابو سفیان کو میں نے امان دے دیا اور پچھلا جو کچھ کیا تھا اس کو بھلا دیا گیا. ایک جملے میں میرے مصطفیٰ نے بڑی بڑی جنگوں میں مقابل میں آنے والے کو معاف کر دی. اسی لیے تو میرے عزیزوں, ہم 1000 گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے بھی اگر کوئی امید رکھتے ہیں تو اس تاجدار مدینہ سے رکھتے ہیں جس کا دربار کھلا ہے. شاعر نے سچ کہا ہے, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل, لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اسی لیے ہم پہنچتے ہیں. بریلی والے امام کی سنو, یوں ہی نہیں پکار کر کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا اور کہا جاؤ کل کے دن دوپہر میں فلاں پہاڑی کے اوپر تم کھڑے رہنا. حضور چاہتے تھے کہ ابو سفیان کو دکھایا جائے لشکر اسلام کیسے مکہ میں داخل ہو رہا ہے. ابو سفیان ایمان لائے ہوئے نہیں, اسلام قبول کیے ہوئے نہیں. دوسرا دن تھا, 20 رمضان کی تاریخ ہے, جمعہ کا دن ہے. اللہ اکبر, رمضان المبارک کا مہینہ ہے. صحابہ کرام نے حضور نے کئی جماعتوں میں صحابہ کو تقسیم کیا تھا. سب سے آگے اس 10,000 فوج کی جماعت میں سب سے آگے بندہ جو جھنڈا لے کر چل رہا تھا وہ صحابہ میں کوئی بہت بڑے صحابی جلیل نہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی نہیں, یہ خلفاء اجلہ صحابہ میں سے جو جلیل القدر نہیں. حضور نے اس فوج کے مقدمے میں سب سے آگے جھنڈا دے کر جس کو رکھا تھا وہ بلال حبشی تھے, حضرت بلال حبشی تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آگے رکھا تھا. مکہ والے یہ منظر دیکھیں جس بلال کے پیروں میں رسیاں ڈال کر تم کھینچتے تھے اور گرم ریت پر لٹا کر اس بلال کے جسم کو تم نے گلا دیا تھا, چربی نکل جاتی تھی, اس بلال کو تم مارتے تھے. آج وہ بلال جھنڈا اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہے, بڑھتا چلا آ رہا ہے. اور ایسے یہ جوک در جوک فوج داخل ہونے لگی. اللہ اکبر, قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں
کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اے محبوب، اللہ نے آپ کے خواب کو پورا کر دیا. آپ کی یہ پوری جماعت کے ساتھ آپ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں بغیر کسی خوف کے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جماعت میں تھے صحابہ کی، وہ سب سے اخیر میں تھی. حضور ملاحظہ کر رہے تھے، صحابہ کو جانے دے رہے تھے. صحابہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وطن عزیز میں آئے ہیں، چھوڑے ہوئے وطن میں آئے ہیں جہاں جائیدادیں تھی، جہاں بیوی بچے رہے، جہاں بچپنا گزرا، جہاں سب چھوڑ کر صحابہ گئے تھے. پورے 7 سال کے بعد مکہ واپس آ رہے. صحابہ کوئی مٹی اٹھاتا مکہ کی اور اپنے سروں پر ڈال دیتے، دیواروں کو بوسے لیتے، جگہ جگہ رک کر کے گھروں کو چوم لیتے تھے. یہ ہمارا وہ وطن عزیز مکہ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، سیدھے حرم کعبہ میں تشریف لائے. میرے عزیزو، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کی تاریخ میں فتح مکہ وہ دن ہے آج تک کے کافر اس فتح مکہ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ میرے آقا جیسے ہی آئے حضور کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا. آپ اپنے عصا مبارک کے ساتھ چلتے ہوئے آئے. آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے. دونوں صحابہ کو حضور پکڑے ہوئے سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کے پاس آئے. ایک واقعہ میں بتا دوں، ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن شیبہ ایک شخص تھے، حضرت عثمان غنی نہیں ہے، دوسرے عثمان ہیں، ان کے پاس رہتی تھی. حضور نے ایک دن ان سے کہا، عثمان بن شیبہ چابی دے دو، مجھے اندر جانا ہے. کہا تم جیسے دین چھوڑے ہوئے آدمی کو میں چابی نہیں دوں گا، تم خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتے. حضور کو انہوں نے منع کر دیا تھا، چابی دینے سے منع کیا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے سے منع کیا. حضور نے ان سے کہا، اے ابن شیبہ انتظار کر، ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا چابی دوں گا. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں آج یہ اتنا مارے جاتے ہیں، 40 لوگ نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب یہ ہجرت کر کے گئے تھے تو عثمان بن شیبہ کہتے ہیں مجھے تو لگا تھا انہوں نے ایسی ہوا میں بات کر دی ہوگی، لیکن جب فتح مکہ کے دن واپس آئے تو پھر احساس ہو گیا محمد عربی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ٹل نہیں سکتی ہے، جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. اب 10,000 صحابہ کے بیچ میں حضور خانہ کعبہ کے سامنے گئے اور پکار کر کہا، عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ چابی لے کر کے حاضر ہوئے. ایمان لائے ہوئے نہیں ہے، کافروں کی جماعت میں ہے. چابی تھی، کہا چابی لاؤ. مقابلہ کرنے کی جو طاقت نہیں، سکت نہیں، چابی لا کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو کھولا. یہ سب سے پہلا دروازہ کھلا ہے. اسلام کی فتح کی آغاز یہاں سے ہے. تاریخ اسلام کے سنہرے باب یہاں سے کھل رہے ہیں. مکہ کا دروازہ کیا کھلا، پوری دنیا کے دروازے کھل گئے. حضور اندر جاتے ہی جو آیت پڑھ رہے تھے، اپنے ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی تھی، اور اس لکڑی کو لیتے، بتوں کو جو اندر رکھے تھے گردن میں ڈال کر گراتے تھے، فرماتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی ہے. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں مولا حضور کی اس سنت پر بھی عمل کرنے کا موقع عطا ہو.